السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے ہر دل عزیز دوست ہیں، انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے پر ایک روداد سنائی۔ وہ روداد میں نے سوچا کہ آپ کو ہو بہو جیسے انہوں نے مجھے سنائی تھی منوانا آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ فرماتے ہیں رات کو 12 بجے پیٹرول کی قیمت ایک دم 15 روپے اور ڈیزل 18.5 روپے بڑھا دیا گیا۔ ساری رات سوشل میڈیا پر خبریں، پوسٹیں، ویڈیوز دیکھتے سو گیا۔ جب کام پر جانے کے لیے باہر نکلا تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ قوم کا احتجاج کرنے کا الگ ہی انداز نظر آیا۔ سڑکیں سنسان، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی موٹر سائیکل۔ لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کر دی اور پیدل دفتروں اور کام کی طرف سفر کرتے دکھائی دیے۔ جن کے پاس سائیکل تھی وہ سائیکلوں پر اپنے ساتھی کو اٹھائے کام پر جاتے نظر آئے۔ میں اکیلا تھا جو اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا اور خود کو اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ وارڈن اور ٹریفک پولیس والے اشاروں پر چلان کی کاپیاں لیے ہاتھ مل رہے تھے۔ کوئی گاڑی موٹر سائیکل والا ہوتا تو چلان کرتا۔ موبائل فون کھولا تو پتہ چلا کہ لاہور، اسلام آباد، ملتان، کراچی میں لوگوں نے میٹرو اور بسوں پر چڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ کہا کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کا ایک قطرہ بھی اپنے پر حرام سمجھتے ہیں۔ کیا ججز، کیا سیاستدان، کیا بیوروکریٹس، کیا افسران اور کیا بڑے تاجر اور صنعت کار سب پیدل اور سائیکلوں پر سوار تھے۔ سب لوگ فجر کی نماز ادا کر کے اپنے اپنے کاموں کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور پوری قوم نے عہد کر لیا کہ اگر ان کے پیٹرول خرچ نہ کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو پیدل اور سائیکلوں پر سفر کریں گے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ وہ قوم جو سیاستدانوں کے پیچھے لگ کر خوار ہوتی تھی، آج وہ قوم خود جاگ چکی ہے۔ جس قوم کو مردہ ہونے کے تانے دیے جاتے تھے اور اس تانے کو برداشت کرنا ہی ان کا کام تھا، وہ اب مزید تانا سہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے ہر شخص کے چہرے پر ایسا جذبہ نظر آیا جو اپنی ذات میں انقلاب لانے کے لیے قومی جذبے سے سرشار تھا۔ ہر اس چیز کا استعمال چھوڑ دیں گے یا کم کر دیں گے جو ہماری قومی خزانے پہ بوجھ بنے۔ مجھے ساری صورتحال میں گاڑی میں بیٹھے بہت شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ ساری قوم پیدل اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے اور میں اکیلا گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم جھٹکا لگا اور ایسا لگا جیسے میری گاڑی کو کسی نے زور کی ٹکر ماری۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میں بستر پر پڑا ہوں اور الارم نے مجھے جگا دیا ہے۔ تیار ہو کر گاڑی لے کر باہر نکلا تو وہی ٹریفک، وہی رش، وہی شور شرابہ میرا منتظر تھا۔ شہر کی تمام سڑکیں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے بھری ہوئی تھی۔ پیٹرول پمپس پر لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ میں بھی پیٹرول ڈلوانے کے لیے پمپ پر رکا تو 305.36 روپے فی لیٹر کے نمبر پر میری نظریں جم گئیں اور میں نے پیٹرول ڈالنے والے لڑکے سے پوچھا کہ کیا پیٹرول مہنگا ہونے پر کچھ سیل میں کمی ہوئی؟ تو اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا بھائی آپ خود دیکھ لیں، رش لگا ہوا ہے، مجھے تو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر میں بھی اسی بے ہنگام ٹریفک میں شامل ہو گیا جہاں لاکھوں لیٹر پیٹرول ڈیزل پھونک دیا جاتا، لیکن ملک ہے کہ ترقی کی ڈگر پر آنے کو تیار ہی نہیں۔ یعنی میں خواب سے نکل کر مکمل طور پر حقیقی دنیا میں آ گیا۔ یقین جانیے یہ جو ڈالر 300 کراس کر گیا ہے، پیٹرول کی قیمت 305 روپے سے بڑھ گئی ہے، یا پھر ڈیزل 311.84 روپے ہو گیا ہے، اس میں نگران حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو صرف IMF کی شرائط پوری کر کر اچھا بچہ بننے کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ دن جو انہوں ملے ہیں اس کے لیے اس کے اندر یہ شیخیاں بگاڑے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ اس سے پہلے شہباز سرکار نے IMF کی ہر وہ شرط مان لی جو ایک خود مختار قوم کو کبھی نہ ماننے۔ نگران حکومت تو صرف معاہدے پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ IMF سے معاہدہ کر کے ملک کی دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، لیکن اب عوام کا دیوالیہ نکالا جا رہا ہے۔ جو بچی کھچی کسر تھی وہ نگران حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ عوام کا تیل نکالے۔ عوام تو اب سن ہو چکی ہے، اسے مہنگائی کی بھٹی سے گزار کر کندر بنایا جا رہا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، گیس اور دیگر فیول پروڈکٹس چاہے جتنی مہنگی ہو یا پھر سستی، ہم نے تو خریدنا ہی خریدنا ہے، کیونکہ ہماری گاڑیوں سے لے کر بجلی کے کارخانوں تو سب کے سب امپورٹڈ فیول سے ہی تو چلتے ہیں۔ پاکستان تقریباً 21.43 بلین ڈالر سالانہ ایندھن کی درآمد پر خرچ کرتا ہے، جو کہ اس کا کل زر مبادلہ کے ذخائر کا تقریباً 66% بنتا ہے۔ انڈیا نے فیصلہ کیا کہ 2027 تک انڈیا کے شہروں میں ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی جائے اور 2030 تک شہروں میں
میٹرو ٹرینز اور الیکٹرک بسیں چلا دی جائیں۔ انڈیا یہ کر سکتا ہے کیونکہ اسے یہ سب کرنا آتا ہے، جس کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 2 سال میں $200 بلین کا اضافہ ہوا۔ اس کے ذخائر $600 بلین ہیں اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر صرف $8 بلین ہیں، اور وہ بھی مانگے تانگے کے۔ انڈیا میں معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری معیشت کو چلانے کا ٹھیکہ بھی اب IMF کے پاس ہے۔ انڈیا کی گڈز اینڈ سروسز کی ایکسپورٹس رواں سال $900 بلین تک پہنچنے کا اندازہ ہے، جو گزشتہ سال $770 بلین تھی، جن میں مرچنڈائز ایکسپورٹس $450 بلین ہیں، اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں $30 بلین بھی پورا نہ ہو سکا۔ انڈیا تو روس سے سستا روسی تیل لے کر اپنی ریفائنریز میں صاف کر کے یورپ کو مہنگے داموں بیچ رہا ہے، اور ہمیں روسی تیل منگوانے کے لیے بھی امریکہ سے پوچھنا پڑتا ہے۔ منگوا بھی لیں تو صاف کرنے کے لیے مسائل ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ایران کہتا ہے سستا تیل اور سستی بجلی لے لو، ہم امریکہ بہادر کے ڈر سے وہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو جان لیجئے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری معیشت IMF کے پاس گروی رکھ دی گئی ہے، اب جو بھی کرنا ہے IMF نے کرنا ہے۔ ہماری بجلی گیس کے بل ہوں، ڈالر کی قیمت ہو یا پھر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں، یہ سب اختیار اب IMF کے پاس ہے۔ اب ان حالات میں آپ کیسے مہنگی بجلی اور مہنگے پیٹرول سے جان چھڑوا سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو آئندہ ویلاگ میں بتائیں گے۔